بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے اس خوبصورت دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی آپ کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جمعہ کے روز ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہوتے ہیں، جن سے ہم استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قابل اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسی طبیعت آپ کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں دوستوں کو اور خاص طور پہ ان دوستوں کو جنہوں نے آج پہلی دفعہ چینل ٹیون کیا ہے ان کو یہ بتا دوں کہ ہماری یہ جو ایک نشست ہوتی ہے ہماری بشیر صاحب کے ساتھ، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ روحانی اور شرعی طور پہ جو ہمارے ذہن میں سوالات ہیں، جو کنفیوژنز ہیں، ان کے ہم جوابات حاصل کر سکیں۔ یہ نیلی پٹی میں آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ کال کر کے آپ دوست جو ہیں سوال کرتے ہیں، استخارہ سے متعلق بھی سوال کرتے ہیں، تو وہ اس کا استخارہ بھی وہ سوال جو ہے اس کا جواب ہم پروگرام میں شامل کر لیا کرتے ہیں۔ بشیر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم دوستوں کے سوالات کا سلسلہ شروع کریں، ایک سوال جو کل بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، وقت کی کمی کے باعث نہیں بات ہو سکی اس بارے میں۔ جب بھی رزق کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے، رزق کی کمی کے بارے میں، کاروبار نہیں چل رہا کسی کا، تو آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہے وہ ضرور ادا کریں، کیونکہ جو رزق جو ہے وہ فجر کی نماز میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہم ایک مسلم کنٹری ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہاں پہ جو ہمارے اٹھنے اور کام کرنے کے جو اوقات کار ہیں، یہ سب فجر سے عشاء کے حساب سے نہیں ہونے چاہیے، مطلب نمازوں کے حساب سے اگر دن ہمارا شروع ہو تو ہماری مسجدیں بھی بالکل رونق لگی رہے ان میں۔ جمعے والے دن ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے شہر میں یا جو ہمارے ملک میں مساجد بہت کم ہیں، اور فجر کے وقت ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اتنی زیادہ مساجد ہیں یہاں تو لوگ ہی نہیں بستے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، دین اسلام کے، اس نے تو یہی کہا ہے نا کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اب بندہ جب فجر کے لیے اٹھا یا تہجد کے لیے اٹھا تو اب اس کا سونا ہے ہی نہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی سے ہی فرمایا نا کہ تم اس وقت یہ کیوں نہیں پڑھتے جس وقت فرشتوں کو رزق دیا جاتا ہے؟ تو فرشتوں کو صبح رزق بانٹا جاتا ہے، وہ ہماری طرح کھاتے پیتے نہیں ہیں، مگر زندگی تو رزق ہے، چلنا پھرنا بھی تو رزق ہے نا یہ۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، دنیا میں اور ملک ایسے ہیں، میرا خیال ہے ٹرکی کے لوگ بہت جلدی بیدار ہو جاتے ہیں صبح صبح۔ اچھا، ایون سری لنکا میں ایسا ہی ہے، وہ مسلم کنٹری نہیں ہے، مگر صبح صبح سورج نکلتا ہے تو سارے باہر نکل آتے ہیں، کاموں پہ چلے جاتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اگر یہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہے اگر یہ سلسلہ شروع کرنا چاہیں نا، دیکھو اوپر سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، دفاتر جو ہے نا کھول دیے جائیں صبح 8 بجے۔ بالکل صحیح ہے۔ جب صبح 8 بجے دفاتر کھول دیے جائیں گے تو جب بچے جب خود میرا پوتا صبح 7 بجے جاتا ہے اسکول، تو گھر والے جاگ رہے ہوتے تو جاتا ہے نا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو 7 بجے جاتا ہے، 8 بجے پہنچتا ہوگا۔ تو بس دفاتر اگر 8 بجے کھول دیے جائیں، جس طرح اسکول کھلتے ہیں، تو سارا نظام اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ اور پھر شاپ ایکٹ کے قانون بنا دی جائے، شاپ ایکٹ کے، ٹھیک ہے، اور وہ عشاء کی نماز کے بعد بند کر دینے کا سختی سے قانون ہو جائے۔ بالکل صحیح تو ہے، صبح دکاندار بھی 8 بجے کھول دیں گے، ایسا ہی ہے۔ اور قرآن پر عمل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے دن کام کے لیے اور رات جو ہے سونے کے لیے بنائی، یعنی رات کو لباس بنا دیا۔ تو جناب اعلیٰ سب سے پہلے کام کرنا ہوگا اوپر سے۔ ہماری پاک فوج تو صبح اٹھ جاتی ہے، بالکل اٹھ جاتے ہیں، مگر ہماری سول انتظامیہ جو ہے اس سے بہت دور ہے۔ تو بہرحال اچھی بات ہے، اگر ہم نے قرآن و سنت پر عمل کیا تو ہمارے وارے نہیں آ رہے ہوں گے، اور قرآن و سنت سے دور ہو گئے تو ذلت کا یہ عالم ہے کہ ابھی اخبار پڑھا تھا کہ آٹا 200 روپے کلو ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. اور یہ بات صحیح ہے, ہم ایک ایسا ملک ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کے بھی بہت سارے مسائل ہیں, بجلی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنا ہمارا استعمال ہے, تو ہم جو سورج کی روشنی ہے اس کا بھی استعمال بڑھ جائے گا اگر ہم فجر کے وقت سے یا صبح 7 بجے سے 8 بجے سے جو ہے نا وہ اپنا دن شروع کریں اور مغرب پہ عشاء پہ دن کو ختم کریں. لاہور سے ہمیں ایک خاتون کی کال آئی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں اور ان کے 3 عدد بچے بھی ہیں. شوہر کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, تو استخارہ کر کے بتائیے اور کچھ روحانی طور پہ اس کا حل بھی بتائیے. دیکھیے, استخارے کا تو جواب یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ سب کے ساتھ ہے. آج ہمارا غصہ بڑھ چکا ہے. اب ہوتا یہ نا کہ تھوڑا سا سیکریفائی کیا جائے. عام طور پر جو شوہر غصہ کرتے ہیں تو خواتین جو ہے سامنے جواب بھی دے دیتی ہیں, اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ واضح فرمان ہے, من صمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اگر شوہر کو غصہ آ جائے, بیوی خاموش ہو جائے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. وہ چیخ کتنا چیخیں گے؟ کہ بیوی کو غصہ آ جائے, شوہر خاموش ہو جائے, کتنا چیخیں گے؟ لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو نہیں کر رہے. تو بہن گھبرائے مت, کوئی وجہ نہیں ہے. آج یوم الجمعہ ہے. آپ جب ظہر کی نماز یا جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودود, اللہ کا یہ نام اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر جو ہے اپنے چینی اور نمک پر دم کر دیں, جو پورے ہفتے جیسے آپ کھانے پکاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی برکت سے جو بھی کھانا کھائے گا اس کا دل نرم ہوگا. اور بقیہ یہ کہ کھانا پکاتے وقت آپ یہ خاص خیال رکھیں, خواتین کو بڑا بہترین مشورہ ہے کہ وہ کھانا پکاتے وقت اور کوئی کام جو کر نہیں رہی ہوتی تو یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, اس کا ورد کرتے رہیں تو کھانے والے سب کے سب بابرکت ہوں گے, یعنی اس کی برکت پہنچے گی. اور ایک زمانہ تھا حضرت قطب الدین علیہ رحمۃ الرحمٰن, یہ حضور خواجہ غریب نواز کے زمانے کے, جب وہ زندگی پہلی مرتبہ استاد کے سامنے بیٹھے تو انہوں نے جو ہے استاد جب تسمیہ شریف پڑھائی تو انہوں نے 15 پڑھنا شروع کر دیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو استاد نے کہا کہ یہ تو 15 پڑھ رہے ہو. تو کہا 15 پارے میں اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر چکا تھا. سبحان اللہ. تو ایک وقت مائیں تھی تو اتنا ذکر کرتی تھی کہ اتنا قرآن پڑھتی تھی کہ بچے ماں کے پیٹ میں قرآن پڑھ جو ہے حفظ کر لیتے تھے. یہ کوئی مطلب یعنی کہ کوئی مفروضہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی قصے کہانی حقیقت پر مبنی ہے. تو بہن یہ کرے, باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے. بس کھانا پکاتے کثرت سے پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور گھر میں ہر طرح سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ. اچھا, ایک چھوٹی سی بات ایک اور بھی اس پہ, کہ جب گھر کے ماحول ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایک یا مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے وہ ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنا کردار جو ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی تھوڑا سا کچھ گائیڈ کرتے ہیں. اور ناراضگی کو طول دینا, یہ اس بارے میں بھی تھوڑا بہت ہی زبردست بات کی آپ نے. حدیث پاک میں ہے کہ بدترین اور بہترین آدمی کی علامت, اچھا, بدترین آدمی وہ ہے جس کو غصہ فوراً آ جائے اور دیر تک نہ جائے. اچھا, کئی دن چلتا رہے. اور بہترین آدمی یہ اسے غصہ دیر سے آئے اور فوراً چلا جائے. واہ, کیا اچھی بات ہے. تو ہمارا تو کئی دن تک بیوی سے بات نہیں کر رہے ہوتے, کہ بیوی شوہر سے بات نہیں کر رہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن بات نہیں کر رہے. تو یہ تو بڑا ستم ہے نا. اپنے ابا کو کہہ دو وہ کر لو, اپنی اماں کو کہہ دو وہ کر لو, بچوں کے ذریعے جو ہے نا چلے آگے بڑھتے ہیں. ہمیں راولپنڈی سے سہیل صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میرے سر میں درد رہتا ہے, مجھے استخارہ کر کے بتائیے کہ کسی نے کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں کیے ہوئے, یہ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, کوئی عملیات تو نہیں ہے. تو اللہ خیر کرے. اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں سر پر ہاتھ رکھ کر جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لیں 3 مرتبہ, قل هو اللہ احد پڑھ لیں, اور ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو 3 مرتبہ سر میں پھیر لیں. انشاءاللہ یہ درد آپ کا کافر ہو جائے گا. وجہ کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. راولپنڈی سے ہی ہمیں ایک اور کال بھی آتی ہے زاہد صاحب کی. ہم غصے کے حوالے سے بات کر رہے تھے, انہوں نے ان کا سوال بھی غصے سے متعلق کیا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے خود مطلب اس چیز کا احساس ہے انہیں, کہہ رہے ہیں کہ مجھے غصہ بہت رہتا ہے اور اس غصے کی وجہ سے میرا بیوی سے بھی جھگڑا رہتا ہے. تو غصے کی 2-3 وجوہات بھی ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ چڑچڑا کب ہوتا ہے, جب وہ اپنے لمٹ سے زیادہ کام کرے. ٹھیک ہے.
सोना कम हो, काम ज़्यादा हो, अब बाद औक़ात लोग दो जॉब कर रहे होते हैं घर चलाने के लिए, या फिर बोझ होता है बहनों का, शादियों का, या कारोबार ना चल रहा हो तब भी होता है। तो एक तो ये था, तो इससे भी गुस्सा इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरा ये कि कारोबार ना चल रहा हो या बेरोज़गारी हो, तो ये इंसान को गुस्से की वजह बनती है। मेरा अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मुसीबतें हमारी दूर हो। या हमीदो या हमीदो या हमीद 90 मरतबा आप पढ़कर एक गिलास पानी पे दम कर लें, अव्वल आखिर 3 बार दूसरी पढ़ लें, तो इंशाल्लाह यकीन मानिए ये अगर दिन में जो एक मरतबा 2 मरतबा कर लें, जब जी चाहे कर लें, लेकिन इससे आप बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप काबिल तारीफ़ हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला के हर नाम में एक करिश्मा है। बेशक कि अगर आप रहीम पढ़ोगे तो आप पर रहम भी किया जाएगा और आप के अंदर भी रहम पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आप रहमान पढ़ोगे तो लोग आप पर मेहरबान होंगे और आप भी मेहरबान हो जाओगे। वाह। इस तरह हमीद पढ़ोगे तो हमीद के माने तारीफ़ की ज़ात, तो आप ऐसे हो जाओगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और अल्लाह ताला के बंदे जो है वो आपकी तारीफ़ करेंगे और आप लोगों की तारीफ़ करोगे। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, सवालात से पहले एक चीज़ और विशेष सब, क्योंकि देखें आपका जो शब रोज़ आपके गुजरते हैं वो आपके इदारे के साथ गुजरते हैं, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के साथ, तो जो करोड़ों लोगों को जब आप मुश्किल में फंसे देखते हैं, उनके हालात ख़राब हो चुके हैं, घरेलू हालात उनके माली तौर पर परेशान हैं, तो इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए आपको ऐसी कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं जिनको आप चाहते हैं कि वाकई हाईलाइट किया जाए, लोगों के सामने रखा जाए? देखिए, ये सैलाब के हालात जो पैदा हुए ना, इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। और आप देखें कि 200 रुपये तक की आटे की आवाज़ आ गई है। हाँ, ये अखबार बता रहा है। तो अब इसकी वजह ये बनी है कि लोगों ने जो है ना वो सैलाब के मुतासरीन की अक़ीदत और मोहब्बत में जो है वो इतना ज़्यादा माल ख़रीदना शुरू कर दिया कि मार्केट में उसकी किल्लत पैदा हो गई। और दूसरा है कि 119 तो खाली परवाज़ें आ चुकी है पाकिस्तान, 119 जहाज़ पूरे तो वो लेकर आए ना। इसी तरह जो है कई ट्रेनें तुर्की ने भेजी, भरी हुई पूरी ट्रेनें भेजी हैं। वाह। तो अब ये कि हुआ ये कि रियासत भी जो है समझ नहीं पा रही कि वो जो 119 परवाज़ें आई हैं उसकी तकसीम का क्या मैकेनिज़्म तैयार किया जाए। और लोगों को भी जो है ना जज्बा है। अच्छा, हम जैसे वेलफेयर इदारे ना वो शोहरत के भिखारी हैं। हम चाहते हैं कि यार हमारी शोहरत हो जाए तो हम ट्रकों पे ट्रक भर के ले जाएँ और बस भले लुट जाएँ। अच्छा, एक को 10 मिल जाए, एक भी नहीं मिले। हाँ, ये जाती है। क्योंकि पाक फ़ज़ाइया या आर्मी या नेवी जो काम करती है ना, वो वहाँ करती है जहाँ तक हमारी रसाई नहीं हो, वो सिस्टम करती है। और फिर वो जहाँ जाती है तो उसको पता होता है कि उसका कि भाई हमने ये इलाका कर लिया, इनके 8 दिन गुजर जाएंगे। तो अब ये कि मैं तो कहूँगा कि हम जैसे वेलफेयर इदारों को चाहिए। अच्छा, मैं अभी पिछले हफ्ते गया था एक कन्वेंशन में, लाहौर गया था, मुझे बुलाया गया था। तो उसमें डॉक्टर अमजद साकी साहब ने पूरे ऐवान को ये कहा कि अब राशन बांटने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी बहाली पर काम करने में जाना है। राशन इतना बांट दिया, किसी को 10 मिले। अच्छा, वो सारे ख़राब हो रहे हैं या बाजार में बिक रहे हैं। ये तो आज से पता नहीं, पहले अखबार में आ गया कि डंडो आदम में माल दबादब बिक रहा है। हाँ, इनकी जो अद्वियात का मसला है या इनकी मच्छरदानी का मसला है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, या इनके टेंट जो है वो भी काफ़ी हो चुके हैं। मगर कहने का मकसद ये कि मैं कहूँगा तमाम वेलफेयर इदारों को बराए मेहरबानी ये राशन की दौड़ न लगाएं। आपके इस अमल से माशरे में बड़ी तकलीफ पैदा हो गई है। जहाँ वो करोड़ों मुतासिर, तो इससे कई गुना ज़्यादा वो लोग हैं जो मुतासिर नहीं है, वो सब मुतासिर हो रहे हैं ना। अब 200 रुपये किलो आटा हो जाएगा तो लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे? 20,000 रुपये की तनख्वाह वाला आदमी कैसे ज़िंदा रहेगा भाई? तो इसलिए ए वेलफेयर इदारों वालों ज़रा रहम करो। आपको चंदा मिलता है, फेंकने के लिए नहीं मिलता। कसम मेरे परवरदिगार की, मेरी सोच ये कि सैलाब का 1 रुपया भी जो है हम पर हराम है, हम उसको ज़ाया ना करें। और हमने अपने इदारे में सख्ती से निज़ाम बनाया हुआ है कि हर चीज़ मरबूत तौर पर कर रहे हैं, चाहे हमें कोई सोशल मीडिया पे देखे ना देखे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा अल्लाह हमसे काम ले रहा है, वही जानता है जितना बड़ा काम ले रहा है। बेशक बेशक बेशक। और हम लोगों को भी अंदाज़ा है कि माशाल्लाह जितने बड़े पैमाने पे आप लोगों की खिदमत में शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं, हमें भी अंदाज़ा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइएगा आप, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आपको पता है, जो सिंध के अवाम है, जहाँ के भी जहाँ सैलाब आया हुआ है, उन मुतासरीन के पास जाएँ, उन्हें पूछें कि आपको मतलब खाना वाना मिल रहा है, राशन वगैरह, सब ये कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं मिल रहा।
تو ہمیں تو اتنے مہینوں سے نہیں ملا کچھ, ہمیں تو ایک پیکٹ نہیں ملا. تو وہ والے لوگ کون ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مدد باہر سے آئی ہے, یہاں کے لوگوں نے دل کھول کے کام کیا, ان لوگوں تک لٹوائے ہیں, پہنچائے ہیں آرمی کی اور ہر ایک کی مدد سے, اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں میں آپ کو آنکھوں دیکھا واقعہ بتاؤں. مٹیاری میں جب میں گیا تو مٹیاری کے جتنے بھی اسکولس ہیں نا, جتنے مدارس جہاں ان میں ہر ایک اسکول میں مکمل کھانا ہمارا جا رہا تھا, اور اب آج بھی جا رہا ہے. 2-3 دن بعد مجھے کسی نے فون کیا, آیا میرے صاحب کہ بھائی وہاں مٹیاری میں بڑا برا حال ہے, 500 راشن بھجوا دیجیے. تو بھائی میں تو اتفاق سے میں وہاں ہو کر آیا تھا. تو اب یار لوگوں کی جب ان کو اچھا وہ اسکول میں ہے, وہاں کوئی چولہا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسکول میں کوئی چولہا نہیں ہے. میں خود اسکولوں میں گیا, کیمپوں میں گیا, میں نے ایک کیمپ میں جا کر 1000 بانٹے بھی. اچھا, سمجھے جو ٹینٹ سٹیز ہوتے ہیں, ہر میں جا کر 1000 بانٹے. تو میرے بھائی وہاں پکانے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے, پکا ہوا کھانا سیلا نہیں دے رہا ہے اور ہزاروں کو دے رہا ہے. تو اس کے باوجود تم کہتے ہو 500 راشن بھیج دیتا, بھیجوں گا تو کیا ہوگا, وہی ضائع ہوں گے نا. تو اچھا وہ سنی بات کو, وہ تو میری آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا, کان سے سنا ہوا تھا, اور میں بانٹ کر آیا تھا. تو یہ بھی بہت سارا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ضرورت پوری ہو رہی ہے 1 مہینے سے. ظاہری بات ہے اگر آپ کو مشکل حالت میں ہے, آپ کو کھانا مل رہا ہے, آپ کھا رہے ہیں, زندہ ہیں, اور آپ کے لیے ادارے سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کو بحالی کی طرف لے کے جانا ہے, تو وہ یہ چھینا جھپٹی اور راشن کا 1 بوری 2 بوریاں اپنے گھر میں رکھ کے وہ اندر کی لالچ کو ختم کرنا پڑے گا. اچھا, کیا بریک آ گئی بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. معذرت, ہم نے دوسری طرف نکل گئے, آپ دوسروں کے سوالات مانتر ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, ان کو پروگرام میں شامل کریں گے. محمد ابو بکر ہیں راولپنڈی سے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے نا ایک ہوٹل بنایا تھا شراکت داری میں, پارٹنرشپ پہ. تو پارٹنر نے آہستہ آہستہ پورے ہوٹل پہ قبضہ کر لیا. اب 25 لاکھ روپے ان کے ابھی بھی اس پروجیکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ کیا کریں؟ کیا یہ اس پارٹنر پہ کیس کر دیں یا کچھ اور راستہ آپ بتائیں گے؟ دیکھیے, روحانی علاج تو میں دے دیتا ہوں, لیکن استخارے میں عدالت جانے کی اجازت آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جو راستہ ہے وہ یہ ہے, یا قوی ہو یا قادر ہو. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں, یا قوی ہو یا قادر ہو, یا قوی ہو, یا دن میں 1000 بار سورت پڑھ لیں, یا قوی ہو یا قادر ہو. اللہ قوی بھی ہے, طاقتور بھی ہے, اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ضرور اس ظالم سے آپ کو پیسے نکلوا دے گا جو آپ کا حق بنتا ہے. بالکل صحیح. بشیر صاحب, ہمیں سائمہ صاحبہ کا فون آیا تھا اسلام آباد سے. انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کے سامنے ایک خاتون رہتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ وہ عملیات کرتی ہیں, اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے ان کے گھر پہ اور ان پہ بھی کوئی عملیات کیے ہوئے. تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے. بالکل غلط ہے. اچھا اوکے. تو میرا بہن, ایک تو اللہ سے توبہ کریں, کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا یہ حرام ہے, حرام. اچھا, تو ایک تو یہ گناہ بھی کر رہی ہیں, توبہ بھی کریں, اور نہ وہ جادو کرتی ہے, نہ آپ پر جادو کا کوئی اثر ہے. بالکل صحیح. تو ان کے بعد ہمیں کال آتی ہے کراچی سے نسرین صاحبہ کی. انہوں نے کہا ان کا ایک نواسا ہے, اس کا آئی کانٹیکٹ کا کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہے, تو کچھ پڑھنے کے لیے وہ بتایا انہوں نے. یا شکور ہو یا شکور ہو یا شکور 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ ان کی بیٹی جو ہے وہ پڑھ کر اپنے بیٹے کو دم کرے, سمجھے, تو الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آئی کانٹیکٹ کا مسئلہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. مانسہرہ سے نصرت صاحبہ ہیں, ان کی بہو ان کو بہت تنگ کرتی ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی بہو ان کو گالیاں بھی دیتی ہیں. اسلام میں سسر جو ہے نا وہ باپ ہے, شرعی باپ. ساس شرعی ماں ہے, بہو شرعی بیٹی ہے, اور داماد شرعی بیٹا ہے. شرعی, خالی منہ بولا نہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں رشتوں کی کوئی جو نا وہ پاسداری نہیں ہے, اسی لیے سب کچھ ہوتا ہے. بہو ساس کو مار رہی ہے, اپنی ماں کو مار رہی ہے. اللہ. پھر یہی ہوگا کہ جب یہ ساس بنے گی بہو, تو اس کی وہ اس کو مارے گی. بالکل ایسا ہے. تو میرا لیے کہ بہن 2 باتیں کریں. ایک تو یہ کہ آج جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز پڑھ کر یا ظہر کی نماز پڑھ کر 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر اپنے چینی نمک کے برتنوں میں جا کے دم کر دیں. پورا ہفتہ ایسے سے کھانا پکائیں, انشاءاللہ سب کا دل صاف ہوگا. پھر آج جمعہ ہے, عصر سے مغرب دعا لازمی 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 قبول ہوتی ہے. بخاری شریف سے یہ ثابت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے کھلم کھلا ثابت ہے. چنانچہ عصر کی نماز کے بعد کوئی کام نہ کرے اگر بس میں ہے تو. مردوں سے کہوں گا مرد مسجد میں اعتکاف کرے عصر سے مغرب,
اور خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے عصر سے مغرب پڑھتی رہیں یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، اس کو پڑھتے رہے اور جب دیکھیں گا اب اذان ہونے والی ہے، 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، تو خوب روئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر دعا مانگے، یقین مانیے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ ہر وقت پڑھنے کے لیے یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، وہ 3 باتیں تو ہم لازمی کہتے ہیں۔ دیکھیں اس مہینے کا نصاب بھی یہی ہے کہ آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایسا مؤثر وظیفہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو پیارے آقا نے یہ وظیفہ دیا براہ راست۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہر نماز کے بعد، ہر غم دور ہو جائے گا، ہر غم، بڑے سے بڑا غم دور ہو جائے گا۔ یا یہ پڑھیں اور 5 تسبیحات درود شریف کی پڑھیں روزانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 تسبیح کتنی لگتی خبر ہے؟ صرف 20 منٹ لگتے ہیں۔ اور اس مہینے کے 3 روزے اور رکھ لیں۔ آج 26 تاریخ ہے، 3 دن اور باقی ہیں، تو بقیہ ہے کہ آج جمعے کا دن اس سے فائدہ اٹھائیں، اس وجہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ویسے بھی دنیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی میں پیدل ہیں، اور خاص کر کے میں تو خواتین کو کہتا ہوں کہ تم جو ہے نا کھانا پکا رہی ہوتی ہو نا تو پڑھتے رہو یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، ثواب بھی ملے گا اور برکت بھی ہوگی۔ آٹا ختم ہو گیا، چینی ختم ہو گئی، گھی ختم ہو گیا، دالیں ختم ہو گئی، یہ بے برکتی ہے نا۔ بالکل ایسا ہے۔ تو خاص دعا مانگی گئی کہ یا اللہ تو نے جو ہمیں دیا اس میں ہمیں برکت ڈال دے۔ یہ اس میں قنوت نازلہ میں دعا ہے، یہ قنوت نازلہ جو میرے آقا پڑھتے تھے اس میں دعا ہے کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں دیا ہے اس سے برکت ڈال دے۔ پتہ چلا کہ جو پڑھا ہوا ہے نا اس کو بابرکت بدلا تو یہ اتنا ہو جائے گا کہ سوال نہیں سنبھلتا۔ تو یہ سرکار کی دعا بھی شامل ہے کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے برکت ڈال دے، اور جو تو نے ہمیں عطا کیا اس کا ہمیں شکر ادا کرنے والا بن۔ آمین، سبحان اللہ۔ ایک مطلب آخری لمحات ہیں یہ پروگرام کے، تو ہم دعا کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کو ختم کیا کرتے ہیں۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوں آپ۔ آئیے سب مل کے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ دوستوں سے اجازت بھی چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف، رنج غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، جھگڑوں کی پریشانی، ہر پریشانیاں دور فرما، دور فرما، دور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔